الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم میری دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی جو سب سے بڑی دولت ہے اسلام، اس دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت طریقہ اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے
اولاد کی تربیت ہم اپنی زندگی میں کیسے کریں؟ اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی ہم کوشش کریں گے، اور اسی طرح ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جس کا ایندھن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا، تو جہنم کے اندر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ انسان ہی کو ڈالا جائے گا۔ کس کو ڈالا جائے گا؟ انسان ہی کو ڈالا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ کس کو پیدا کیا؟ عبادت کرنے کے لیے جنوں کو پیدا کیا۔ تو انسان اور جن ہی کیا ہے؟ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو ہم مرنے کے بعد کیا ہے؟ ہمارا جو ٹھکانہ ہے یا تو جہنم میں ہوگا، یا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ مثبت سوچ، یہ ہمیں اچھا فکر، ایک اچھا ارادے کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزاریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق، کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام پر اگر آج ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا، ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سوچ اور فکر لے کر جو لوگ زندگی گزاریں گے تو ضرور بضرور وہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے میرے۔ تو جہنم کیا ہے؟ باقاعدہ کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ انسان اور جنوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی جہنم سے بچنے کے لیے، اسی جہنم کی سزاؤں سے بچنے کے لیے، اس آگ سے بچنے کے لیے، اس آگ کے شعلوں کی تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین مومنوں کو آگاہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ فکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس آیت کو اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مومن، اپنی امت کے لوگوں کو آپ بتا دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آپ کو، سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ جس طرح انسان کیا ہے؟ دنیا کے اندر دوسروں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، یہ حقیقی بات ہے میرے بھائی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے بارے میں وہ فکر کرتے ہیں تو اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے، وہ دوسروں کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہاں پر کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تنبیہ کی ہے۔ جب انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بیویوں کو سدھارنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سدھارتا، اپنے آپ کو ہی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ اپنے بچوں کو کیسے سدھارے گا؟ وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو کیسے اصلاح کرے گا؟ تو اسی لیے اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ
کہ تم اپنے آپ کو کہے جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو. تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے ذریعے سے سب سے پہلی بات جو ہمارے اوپر جو فرض بنتا ہے، سب سے پہلی بات ہمارے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ ہے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی، اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتانے کے بعد اپنے اہل و عیال کے بارے میں بتایا. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو. اب جہنم سے بچانے کی فکر کیسی ہونی چاہیے میرے بھائی؟ کیسے بچائیں گے آپ اپنے آپ کو؟ کیسے بچائیں گے جہنم کے عذاب سے؟ جب آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تبھی جا کر کیا ہے آپ جہنم سے بچیں گے. تو میرے محترم بھائی، تو سب سے پہلی بات ہمیں جو سمجھ میں آنی چاہیے وہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. اور اپنے ساتھ ساتھ کہے اپنے گھر کے اندر جو کہیں اولاد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی اب کیا کرنا چاہیے؟ اس آگ کی جہنم کی آگ سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اس دنیا کے اندر ہر شخص ذمہ دار ہے. ہر شخص کہے ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کا کل قیامت کے دن اس کے سامنے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس ذمہ داری کے بارے میں اس کے ساتھ پوچھا جائے گا، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. یعنی اگر والد ہے، باپ ہے، تو باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، وہ اپنے بیوی کو اسلامی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کو اسلامی تربیت کریں. اگر باپ یہ اس کا ذمہ دار ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس باپ کو پوچھے گا کہ دنیا کے اندر کیا ہے، تیری ذمہ داری اپنے بچوں پر تھی، تیری ذمہ داری اولاد پر تھی، تیری ذمہ داری والدین پر تھی، تیری ذمہ داری بیوی پر تھی، تو نے اس ذمہ داری کا کہاں تک کیا ہے تو نے ادا کیا. اللہ رب العالمین ہر ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے. ہر ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال ضرور کریں گے. اگر دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت اگر ہم کریں گے، دینی تعلیم اگر ہم دینی اعتبار سے اگر ہم ان کی اصلاح کریں گے، تربیت کریں گے، تب جا کر آپ کیا ہے وہاں پر جواب دے سکیں گے. اللہ رب العالمین میں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو اسلامی تربیت میں نے کی ہے، صحیح تربیت کی، اچھے اخلاق، اچھے عادات میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. اگر آپ اس دنیا کے اندر تربیت نہیں کریں گے تو وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ میرے بھائیوں وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ آپ وہاں پر کچھ جواب نہیں دیکھیں گے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہر شخص کہے ذمہ دار ہے، چاہے میں ہو، چاہے آپ ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ اپنی ذمہ داری کا سوال کہے، سوال کا جواب وہاں پر دینا ہوگا. دیکھیے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو نام اعمال ہے، اس کے ساتھ جو اچھائیاں برائیاں لکھی جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. صرف کہے چند چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں، اس کے دفتر میں لکھے جا رہے ہوں گے. ایک عمل ہے صدقہ جاریہ، دوسرا عمل ہے علم، اچھا علم، دینی علم، جس کے ذریعے سے جنت اور جہنم سے بچ جائیں. ایسا علم اگر آپ نے کسی کو دی ہے، آپ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچایا ہے، تو اس علم کے ذریعے سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جتنے لوگ کہیں گناہوں سے باز آ جائیں گے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ نیک اولاد، جو زندگی میں آپ نے اپنے بچوں کو
صحیح تربیت کی ہوگی، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ نے تربیت کی ہوگی، پرورش کی ہوگی، وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں خیر کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں گے، تو یہ دعا بھی کہیں قبول کی جائے گی۔ تو یہ تینوں اعمال جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، تو یہ تینوں اعمال مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا ہی رہے گا، انسان کو، میت کو ملتا ہی رہے گا۔ تو ان تینوں اعمال میں سے ایک عمل کیا تھا؟ اولاد کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے حق میں، اولاد اپنے والدین کے حق میں دعائیں خیر کریں گے۔ کب کریں گے؟ بولے میرے بھائی، کب کریں گے؟ نہیں، مرنے کے بعد کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب باپ کیا ہے، جب والدین اپنے بچوں کو کہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہوگی، تب جا کر وہ دعا خیر کرے گا۔ جب والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں گے، قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی سے دور رکھیں گے، تو بچے کو کیسے پتا ہوگا، بچے کو کیا معلوم ہوگا کہ وہ اپنے باپ کے حق میں دعا خیر کیسے کرے گا؟ اس کو اللہ پتا نہیں، رسول پتا نہیں، قرآن معلوم نہیں، حدیث معلوم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم نہیں، جنت اور جہنم معلوم نہیں، تو وہ اپنے باپ کے حق میں کیسے دعائیں خیر کرے گا؟ تو اسی لیے اس حدیث کے اندر سب سے عمدہ عمل، بہترین عمل، اچھا عمل کیا ہے بتایا گیا ہے میرے بھائی۔ تو آپ بھی مرنے کے بعد بھی کہیں آپ اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی لوگوں کی، اپنے بچوں کی دعائیں خیر لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑ کر رکھیں، مسجدوں سے جوڑ کر رکھیں، نمازوں سے جوڑ کر رکھیں، دینی محفلوں سے جوڑ کر رکھیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے، ایک باپ اپنے بچے کو کہے کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، لقمان علیہ السلام ایک بہت ہی نیک اور صالح انسان جو اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو تربیت جو کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، چند نصیحت کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرے بعد کہے، یہ بچہ کہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل کرے، یہ بندہ میرے بعد، میرے بچے جہنم سے بچنے کی فکر کرے، میرے بچے، میرے اولاد میرے جانے کے بعد جنت کا راستہ کہے تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اس فکر میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں، چند نصیحتیں بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے واعظ و نصیحت کی تو سب سے پہلے یہ نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو تم شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو تربیت دیتے ہیں وہ کس بات کا دیتے ہیں؟ بولو میرے بھائی، شرک سے باز رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائی، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، سوسائٹی کے اندر ہم اگر دیکھیں گے، کتنے والدین، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو شرک کے بارے میں، شرک کی جو مذمت ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہو اپنے بچوں کے سامنے۔ بہت کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، بہت کم لوگ کیا ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو کسی چیز کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں تو اچھا پڑھ، اچھا کھیل، اچھے نمبرات لے کر آ، یہ کہے اور اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر کرتے ہیں کہ تو اچھا پڑھ کر کہے اچھے پیسے کمانا،
کہے اچھے پیسے کمانا، اچھے بنگلات بننا، اچھے گاڑیاں خریدنا، یہ تربیت کرتے ہیں بچوں کو۔ حقیقت میں اپنے بچوں کو جو تربیت کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ راستے کی طرف ہمیں رہنمائی کرنا ہے۔ جہنم سے بچنے کی جو راستے ہیں، جہنم سے بچنے کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کو اپنے بچوں کے سامنے تربیت کرنا چاہیے۔ یہ چھوڑ کر آج ہمارے بچوں کو ہم دنیاوی چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو شرک جیسی سب سے دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ہے شرک ہے میرے بھائیوں۔ تو اس شرک کو کہے اپنے بچوں کو ہمیں تربیت کرنا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہوتی ہے، شرک کا معنی کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیا ہے؟ یہی شرک ہے میرے بھائیوں۔ کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو شرک سے بچانے کی فکر نہیں کریں گے تو آپ اپنے بچے کو کہیں جہنم کے اندر آپ خود بھیج رہے ہیں، اب اپنے بچوں کو کہیں جہنم کے اندر آپ خود کہیں داخل کروا رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو کہیں شرک کی جو قباحتیں ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے پیارے بچے، اے میرے لخت جگر، تم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام ایک دوسری نصیحت کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز قائم کر، اے میرے پیارے بچے، میرے پیارے لخت جگر، تو نماز قائم کر، اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کو گناہوں سے، بے حیائی، فحاشی کے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، کتنے ہمارے والدین ہیں، کتنے ماں باپ ہیں، کیا اپنے بچوں کو کبھی ہم نے نماز کی طرف دعوت دی ہے میرے بھائیوں؟ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے میرے بھائی، کیا آپ نے اپنے بچوں کو نماز کی فکر کی ہے؟ اپنے اولاد کے بارے میں کبھی آپ نے اپنے بچوں کو نماز کی، صبح کی نماز کے لیے اٹھایا ہے، ظہر نماز کے لیے بھیجا ہے، عصر نماز کے لیے بھیجا ہے، مغرب نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے کبھی آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو مسجد میں لا کر نماز کا اہتمام کروانے کی کوشش کریں۔ کب؟ جب بچہ کہے 7 سال کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کہیں بچے 20 سال 25 سال 30 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے والدین کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان کو نماز کی تنبیہ نہ کی ہوگی، ایک مرتبہ بھی مسجد کی طرف ان کو لانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے تعلق سے کہا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو نماز پڑھنے کا اہتمام کروایا جائے، نماز کی طرف ترغیب دلوایا جائے۔ وہی بچہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، بچہ آنے سے انکار کر دیتا ہے، بچہ آنے سے، مسجد کو، نماز کو آنے سے دور بھاگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کو مار کر پیٹ کر کہے اس بچے کو نماز کی طرف لانے کا حکم ہے۔ اتنی ساری باتیں اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے اولاد کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں میرے بھائی، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم، پہلی بات تو ہم کیا ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، تو ہم پہلے ہی ہم کہیں دین سے دور ہیں تو ہمارے بچے دین کے قریب کیسے ہوں گے؟ جب ہم خود اللہ رب العالمین سے دور ہیں تو ہم اپنے بچوں کو
دین سے کیسے قریب کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگی میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں. جب بچہ صبح میں سو جاتا ہے تو اس کو نماز کو اٹھا کر کہیں، مسجد کو جانے کے لیے کہیں. چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اور ایک بات بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا. ان کے سامنے کہیں نرم آواز میں، پست آواز میں بات کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش نہیں آنا. یہ نصیحت کرتے ہیں. یہ بہت ساری نصیحتیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو اس بات کا بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے بچے، اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو تم اس پر صبر کرو. اس پر کیا کرو؟ صبر کرو. اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے. جو لوگ صبر نہیں کرتے ان کو مدد حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے، اپنے لخت جگر سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بچے، تم کہے صبر کرو. جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تمہاری زندگی میں آ جاتی ہے تو تم صبر کیا کرو. اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو اس بات کی بھی نصیحت کرتے ہیں، اس بات کی تربیت بھی کرتے ہیں. اے میرے پیارے بچے، تم زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. تم زمین پر فخر اور تکبر کے ساتھ لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے، لوگوں کو کمزور نگاہ سے دیکھتے ہوئے تم کبھی بھی نہ چلنا، بلکہ تم اپنے کندھوں کو عاجزی و انکساری کے ساتھ کہے چلنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو کہے فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ جو لوگ زمین پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کبھی بھی محبت نہیں کرتا. ایسے لوگوں سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا. آج کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو نوجوان کہیں بزرگوں سے ان کو بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا ان کو ادب معلوم نہیں ہے. کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو بڑوں کا ادب و احترام ان کو معلوم نہیں ہے، والدین کا احترام ان کو معلوم نہیں ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کو کہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، تربیت کے یعنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے چند امور، چند اہم کام کہے ہم اپنی زندگی میں کہے اپنے بچوں پر نافذ کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ کہے میں گنانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی یاد دہانی کروانا چاہیے. اس کو کیا ہے؟ باقاعدہ اس کلمے کا ورد کروانا چاہیے. اس بچے ہمارے بچوں کو، ہمارے اولاد کو اس کلمے کو باقاعدہ یاد دلوانا چاہیے، زبانی یاد دلوانا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے میرے بھائیوں؟ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں اس بات کی، اس کلمے کی سب سے زیادہ اپنے اولاد پر تربیت دینے کے بارے میں کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ کیونکہ اسی کلمے کے ذریعے سے ایک انسان، ایک مرد، ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک بوڑھا، ایک بوڑھی، تمام کے تمام لوگ اسی کلمے کے ذریعے سے ہی وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. اسی کلمے کے ذریعے سے ہی وہ جہنم سے بچ سکتے ہیں. اسی کلمے کے ذریعے سے ہی وہ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے کتنے ایسے بچے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے، ہاں ہمارے نبی کون ہے، ہم کہیں ہمارا جو کتاب ہے وہ کتاب کون سی ہے، اگر ہمارے بچوں سے پوچھ لیا جائے تو وہ کہیں نہیں بتا سکتے. کیونکہ آج ہمارے والدین، آج ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں. دنیاوی تعلیم کے بارے میں اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں. اگر بچہ صبح میں نہیں اٹھتا ہے تو اس کو مار کر، پیٹ کر کہے، اس بچے کو اٹھا کر کہے باقاعدہ بھیجا جاتا ہے. لیکن اگر نماز کا وقت ہو گیا،
نماز کا وقت ہو گیا، اس کے باوجود بھی اپنے بچے کو کہے اٹھانے کی فکر نہیں ہے، اٹھانے کی فکر نہیں ہے۔ ایک ماں کہے، ایک امام، ایک محدث کہے، ایک مرتبہ ایک عورت کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو کہے نماز کو بلا کر لے کر آؤ، کیوں اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو وہ ماں اس امام سے، اس حضرت سے کہتی ہے، اے امام صاحب، میں فجر میں کہے بچوں کو اٹھاتی ہوں، وہ نہیں اٹھتا ہے تو اس پر میں رحم کھا کر، شفقت کھا کر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، اے میری ماں، خدا نہ کرے اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، خدا نہ کرے تمہارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، تم اس وقت کیا کرو گے؟ تو ماں کہتی ہے کہ میں فوراً اس کو جا کر اٹھاؤں گی۔ امام صاحب کہتے ہیں، اگر وہ نہیں اٹھا تو تم کیا کرو گے؟ تو ماں کہتی ہے کہ میں اس کو مار کر، پیٹ کر، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کہے اس آگ سے میں باہر لانے کی کوشش کروں گی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی اتنی زیادہ فکر ہے تو جہنم کا جو عذاب ہے، وہ آگ جو ہمیشہ ہمیشہ جو آگ ہے، اس آگ سے بچانے کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کے بارے میں کہیں، دین کے بارے میں کہیں، اسلام کے بارے میں تھوڑا فکر کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج یہاں پر کہے آپ لوگ آئیں گے، اب چند لوگ آئیں گے، آپ کہے چند دن آئیں گے، چند دن کہے آئیں گے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بعد کون آئے گا مسجد کو؟ بولے میرے بھائی، آپ چلے جانے کے بعد آپ کے گھر سے مسجد کو کون آئے گا؟ آپ کے بعد اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے کون ہوں گے؟ بچے ہوں گے۔ کب؟ جب آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، نمازوں سے جوڑ کر رکھیں گے، نمازوں سے، عبادتوں سے، نیکیوں سے، دینی محفلوں سے، جمعہ کے خطبات سے جوڑ کر رکھیں گے، تبھی جا کر یہ کہیں چیز ممکن ہوگا کہ آپ چلے جانے کے بعد بھی کہ وہ بچے مسجدوں کو آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے، اچھائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کریں گے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اور بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائی۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچے کو کس چیز کی ہمیں دعوت دینا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے، اپنے بچے کو کہیں اس کے بارے میں معلومات کروانا چاہیے کہ ہمارا جو خدا ہے، ہمارا جو نبی ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بچپن ہی سے اگر ہم دینی ماحول میں اگر ہم اپنے بچوں کو رکھیں گے تو وہ بڑے ہو کر گناہوں سے باز رہیں گے، وہ بڑے ہو کر دینی کاموں میں، دینی مجلسوں سے وہ جڑ کر رہیں گے۔ اگر بچپن ہی سے ہم کہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں گے، مسجدوں سے، نمازوں سے، قرآن اور حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور رکھیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کے اندر بھی جہنم ہے، اس کے لیے آخرت کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا جو مال ہے تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے جو اولاد ہے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ؟ اگر تمہارا جو مال ہے، اگر وہ مال تمہیں جہنم سے بچا نہیں سکا تو وہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، وہ مال جو جنت میں جانے کا ذریعہ نہ بن سکا تو وہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم، وہ اولاد جو کہے جہنم سے، وہ اولاد جو جہنم سے بچنے کی فکر نہ کرے، وہ اولاد جن کو جہنم سے بچنے کی تربیت نہ کرے تو وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ کہے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کب ہوگا؟ جب بچے کہے دین سے دور بھاگیں گے، قرآن اور حدیث سے دور بھاگیں گے، اسلام سے دور بھاگیں گے، تب جا کر کہے بچوں میں، اولاد میں فتنہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔
کب؟ جب کہے اس کا صحیح استعمال نہ کیا گیا. تو اسی لیے میرے محترم بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی. تو کہنے کا مطلب یہ خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جیسا کہ سب سے پہلی آیت میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، واہلیکم نارا، اور تم اپنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی. انشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی مسجدوں سے جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ نمازوں کو آتے ہیں میرے بھائی اپنے بچوں کو لانے کی کوشش کریں. اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام باقاعدہ کروائیں. اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کروانا چاہیے بچوں کو، اور گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو بھی تنبیہ کروانا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کے سامنے اولاد کی جو تربیت ہے، اولاد کی جو اصلاح ہے وہ کیسے ممکن ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی باتیں ہم نے یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی ہے، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جہنم سے بچانے کی اور ہمیں فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جتنے بھی لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، ان کی بیماریوں کو دور عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.